بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم آغاز کرتے ہیں ذرا داخلی سیاست سے، جہاں پر ایک ہل جل کی سی کیفیت ہوئی ہے اب سے تھوڑی دیر پہلے۔ معاملہ یہ تھا کہ معذرت خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ تھے جناب علی امین گنڈا پور صاحب، ان کو اس بنیاد پر ہٹایا گیا دیٹ ہی از ناٹ ڈوئنگ انف فار ہز لیڈرشپ ہو از امپریزنٹ۔ عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور ان کے لیے علی امین گنڈا پور صاحب وہ نہیں کر رہے جو کہ انہیں کرنا چاہیے، اس لیے ان کو ہٹا کے سہیل آفریدی صاحب کو لایا گیا۔ سہیل آفریدی صاحب نے پہلی اسپیچ میں کہا میں عشق عمران میں مرنا چاہتا ہوں، یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اللہ سب کو زندگی دے، ظاہر وہ بھی استعارے کے طور پہ کہہ رہے تھے میرا خیال ہے۔ اچھا اس وقت جب پی ٹی آئی کے لوگوں سے ہم بات کرتے تھے وہ کہتے تھے، ان کو لگتا تھا پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی کہ اگلے 2-3 ہفتوں میں اعلان ہونے لگا ہے کہ بھائی آ رہے ہیں ہم تو ڈی چوک۔ ایسا نہیں ہوا، 8-9 مہینے ہو گئے سہیل آفریدی صاحب کو آئے ہوئے، تنقید بھی ہوئی، وہ کہتے تھے جناب کہ خان صاحب نے ذمہ داری اچکزئی صاحب کو دی ہوئی ہے، وہ اعلان کریں گے تو ہم تیار ہیں، یعنی ان کے نمائندے کہتے تھے سہیل آفریدی صاحب کی، شفیع جان صاحب وغیرہ۔ قصہ مختصر یہ کہ پھر پچھلے دنوں یہ اعلان ہوا کہ 5 اگست کو بھائی جان سہیل آفریدی صاحب ایک اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی بڑی ہائپ بنتی ہے 5 اگست کو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا آج۔ اور اچھا پارٹی کے اپنے لوگوں کی طرف سے تنقید بھی تھی ذرا کہ ابھی بھی کچھ نہیں ہوگا، پھر ایک جلسہ ہوگا، پھر گھر چلے جائیں گے، سوشل میڈیا پہ یہ بھی ہوتا رہا۔ آج اسٹیج سجا، اور جب اسٹیج سجا تو پی ٹی آئی کے کچھ مقررین کی جانب سے، مثال کے طور پر جنید اکبر صاحب، انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ لوگ کہتے تھے یا سوشل میڈیا پہ جو واریئرز بنے پھرتے ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ لائے عمل کا اعلان کرو، ڈی چوک جاؤ، آج آپ کو ایک اعلان ملے گا۔ تب تک سہیل صاحب نے اعلان نہیں کیا تھا، اب جب اعلان ملا نا پھر آنا بھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ڈی چوک کی باتیں کرتا تھا اور اب نہیں آئے گا نا تو اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کراؤ۔ پھر اس کا مطلب، اس کی مزید تفصیل میں نہیں جاتا میں کہ یہ استعارتاً اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، ڈی این اے ٹیسٹ کرایا پھر اپنے کہ کیوں نہیں آ رہا، بولتا تو تھا کہ ڈی چوک آج اعلان ملے گا۔ آج بیرسٹر گور صاحب نے بھی کہا اپنی تقریر میں کہ اب وہ اعلان ملے گا جو عمران خان صاحب کے ٹائیگر سننا چاہتے تھے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی اس جلسے سے پہلے ہی کہا تھا کہ اب ہم نے یہ ملبہ اپنے کندھوں پہ لینے کا سوچا ہے، یہ بار اٹھانے کا سوچ لیا ہم نے۔ بالآخر آج تقریر جب ہوئی، سب کی تقریر ہوئی، اور بالآخر سہیل آفریدی صاحب کی جب تقریر ہوئی تو انہوں نے اعلان کر دیا اب سے تھوڑی دیر پہلے، 1-1.5 گھنٹے پہلے۔ وہ اعلان کیا تھا وہ آپ سہیل آفریدی صاحب کی لیجیے۔ تیار ہو تو انشاءاللہ تعالی 27 ستمبر کو اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ ہمارے کچھ مطالبات ہیں۔ پہلا مطالبہ کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے تمام کیسز انصاف کے ساتھ سنے جائیں۔ دوسرا مطالبہ کہ عمران خان صاحب پر جو پابندیاں لگی ہیں، چاہے وہ ملاقاتوں پر ہے، چاہے ان کے ذاتی ڈاکٹرز پر ہیں، چاہے وہ ان کی وکلاء پر ہیں، چاہے دوستوں پر ہیں، وہ سب اٹھانی چاہیے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی لیگل کونسل، ان کے وکلاء، ان کی فزیشین ڈاکٹر، ان کے پولیٹیکل دوست، ان کی فیملی، ان کی ملاقاتیں کھولی جائے جلد از جلد۔ آفریدی صاحب نے یہ مطالبات کے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی خان صاحب کی رہائی ہو، ظاہر ہے وہ چاہتے ہوں گے رہائی، آئی ایم شور، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ مطالبہ انہوں نے کہا کہ مقدمات جو ہے وہ نیوٹرل انداز میں چلائے جائیں، تو ظاہر ہے ان کا مطلب یہ ہوگا کہ مقدمات چلیں گے تو خان صاحب ویسے ہی رہا ہو جائیں گے پھر اگر انصاف ملے گا تو، اور دوسرا ہے کہ رسائی دی جائے۔ یہ انہوں نے اعلان بہرحال آج کر دیا ہے۔ ہم ذرا جانتے ہیں، اس سب پہ بات کرتے ہیں، پی ٹی آئی ایگزیکٹلی کیا کرنے والی ہے، گورنمنٹ کیا ارادہ رکھتی ہے، یہ اور کچھ ناقدین بھی تھے وہ کیا سمجھتے تھے کہ نہیں ہوگا ایسا کچھ، وہ کیا سمجھتے ہیں، ذرا سارے پہلوؤں سے جائزہ لیتے ہیں۔ 5 اگست کو، یعنی 5 اگست کو اعلان ہوا ہے اور 27 ستمبر کو کیا ہوگا، اتوار کا دن ہے۔ شفیع جان صاحب انفارمیشن منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ ہمارے ساتھ ہیں، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ ہم ذرا نون لیگ کیا سمجھتی ہے، پارلیمنٹری سیکرٹری انفارمیشن ہے بیرسٹر دانیال چودھری صاحب، ان سے پوچھتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مالک صاحب کے پروگرام میں عفنان صاحب نے کہا، جب ان سے پوچھا گیا کہ 27 ستمبر کو کیا کریں گے، انہوں نے کہا آؤ بھگت کریں گے پی ٹی آئی کی جیسے پہلے کی تھی۔ اس کی تشریح ذرا دانیال صاحب سے پوچھتے ہیں کہ شاعر اس شعر میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب سے ہی بات کریں گے، وہ کہہ رہے تھے ان کو یقین تھا کہ نہیں ہوگا ایسا کوئی اعلان، اسلام آباد آنے کا اعلان نہیں ہوگا، وہ تو ہو گیا۔ سب سے بات کرتے ہیں اور ذرا اور بھی مہمانوں کو جوائن کرنے کی ہم زحمت دیں گے۔ شفیع جان صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام وسیم صاحب۔ سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ ابھی آپ جلسہ گاہ سے آئی ایم شور آ رہے ہیں اور بھی جوائن کیا ہے آپ نے۔ جی بالکل، میں سیدھا جلسہ گاہ سے جلدی پہنچا ہوں، بڑی نواز، 5 منٹ پہلے پہنچا۔ بڑی نواز ہے سر۔ سر یہ تاکہ کلیئرٹی آ جائے، یہ 27 ستمبر کو اڈیالہ جیل کی جانب مارچ کر رہی ہے پی ٹی آئی، ایسا ہی ہے نا؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ سر۔ وسیم صاحب، آج جو جلسہ تھا آپ نے سوشل میڈیا پہ ہی دیکھا ہوگا، کسی چینل نے اس کو کور نہیں کیا،
اب کیا اس چینلز پہ کیا پابندی ہے, کس کے کہنے پہ اس کو کور نہیں کیا گیا, یہ بات پھر صحیح. لیکن اس تمام جلسے کو کسی بھی مین سٹریم چینل نے الیکٹرانک میڈیا پہ کور نہیں کیا, کمپلیٹلی بلیک آؤٹ تھا. یہ پشاور کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ دیکھیں تھا. آپ کا بھائی جو ہے وہ آپ سے اس پروگرام میں بات کر رہا ہے اور سب سے پہلے آپ کو ہم نے زحمت دی کہ آپ بتائیں اس بارے میں. نہیں وسیم صاحب, دیکھیں تمام ٹاک شوز میں تحریک انصاف کے نمائندوں کو آپ کو لینا پڑے گا. اگر آپ نہیں لیں گے تو آپ کا شو ہی کوئی نہیں دیکھے گا, کیونکہ عوام تحریک انصاف کو سننا چاہتی ہے. آپ اس کی یوں تشریح کر لیں, ایسے کر لیں تو پھر جلسے کی وہ بھی مجبوری تو وہ بھی. اچھا چلیں خیر ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں پشاور کا سب سے بڑا جلسہ تھا, تاریخ کا پشاور کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا. عمران خان صاحب کے علاوہ عمران خان صاحب کو نے اس سے بڑے جلسے کیے ہیں, لیکن اگر عمران خان صاحب کو جلسوں سے تھوڑا سا سائڈ پہ کر لیں تو یہ پشاور کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا. سہیل آفریدی صاحب کے کیریئر کا سب سے بڑا جلسہ تھا. اور اندازاً اس میں کتنے افراد کی شرکت ہوگی؟ ظاہر ہے جب آپ اتنا بڑا کلیم کر رہے ہیں تو آپ کو ایک آپ کے ذہن میں نمبر بھی ہوگا کہ ہمارے اندازے کے مطابق اتنا آدمی آیا ہے. دیکھیں یہ لاکھوں لوگوں پہ مشتمل تھا وسیم صاحب. میری ان سے تھوڑی سی اس بات پہ تکرار بھی ہوئی ہے کہ جو گراؤنڈ انہوں نے سلیکٹ کیا تھا اس سے 4 گنا لوگ باہر موجود تھے. میں صبح ساؤتھ کے پی سے نکلا ہوں اپنے حلقے سے, اور میں پھر جب پہنچا ہوں میں نے پورا سارے روڈز کا حال دیکھا, اور میں جلسہ گاہ کے ارد گرد 3-4 کلومیٹر پیدل بھی گھوما ہوں, جلسہ گاہ کے اندر بھی گیا ہوں, کیونکہ سٹیج پہ آج کوئی بھی ہمارا ایم پی اے ایم این اے کوئی بھی عہدیدار موجود نہیں تھا, سب عوام میں بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ فیصلہ ہوا تھا کہ سٹیج پہ کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے صوبائی صدر کے, سی ایم آفریدی صاحب کے, بیرسٹر گور صاحب کے جنہوں نے بات کرنی تھی. اس کے علاوہ کوئی شخص بھی آپ کو سٹیج پہ نظر نہیں آیا. لیکن اگر آپ فوٹیج دیکھ لیں, وہ فوٹیج میں آپ کو دے بھی سکتا ہوں. ان سے تکرار ہوئی یعنی سہیل آفریدی صاحب سے, چونکہ ظاہر جلسہ کا تو انہوں نے فائنل کیا نا, یعنی آپ پی ٹی آئی نے فائنل کیا نا؟ نہیں, سہیل آفریدی صاحب نے فائنل نہیں کی. اچھا, اس کے لیے ایک الگ کمیٹی بنائی گئی تھی. اس کمیٹی کے ساتھ میری یہ بات ہوئی کہ جو جگہ آپ نے سلیکٹ کی تھی یہ جگہ ٹھیک نہیں تھی, کیونکہ جس کمیٹی نے پہلے جگہ سلیکٹ کی تھی وہ اس سے 3 گنا بڑا گراؤنڈ تھا. اور ہمیں وہ یقین تھا کہ ہم وہ گراؤنڈ ہم بھر سکتے تھے. ہم ایون عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم بھر سکتے تھے, لیکن وہاں پہ وہ شہر کے اندر ہے, وہ تمام تر راستے بلاک ہو جاتے اور ہم وہاں پہنچ نہ پاتے. تو اس لیے اس کو گراؤنڈ سے نکال کے, عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم سے نکال کے ہم نے گراؤنڈ پہ جلسہ کیا. ویسے اس کمیٹی نے کیوں یہ فیصلہ کیا کہ ایک بڑی جگہ کو نکال کے چھوٹی جگہ کا انتخاب کیوں کر لیا اس کمیٹی نے؟ 3 گنا چھوٹی جگہ. اس پہ تو ابھی بات ہوگی. میں تو ابھی انیشیل آپ کو بات بتا رہا ہوں, ابھی تو اس پہ بیٹھیں گے تو اس پہ تو بات ہوگی پارٹی کے اندر. دیکھیں لوگ کہہ رہے تھے کہ جی شیر افضل صاحب موجود ہیں, شاید آپ کے پینل میں ہیں. جی جی میرے ساتھ ایک شو پہ یہ کچھ دن پہلے موجود تھے. میں نے کہا کہ جی سہیل آفریدی صاحب جو جلسہ کریں گے وہاں پہ پیر لگانے کی جگہ نہیں ہوگی. تو مروت صاحب میرے ساتھ اس پہ اتفاق نہیں کر رہے تھے. پھر مروت صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے اسلام آباد کی کال نہیں دینی, تو ہم نے اسلام آباد کی کال بھی, میں بلکہ یہ بھی کہہ دوں بات نکلی ہے تو بے شک بات نکلتی ہے تو دور تک جاتی ہے. ہمارا ایک پروگرام تھا جو کل آن ایئر ہونا تھا, وہ ظاہر ہے وہ کچھ چیز ہوتی ہے اختیار میں نہیں ہوتی, وہ ٹیکنیکل ایک پرابلم آ گئی, ہم نے آپ سے معذرت بھی کی اس پہ آف دا ریکارڈ. یہ ٹیکنیکل پرابلم تھی یا کسی کا نہیں, ارے شفیع بھائی ہر بات کو سازش نہ سمجھ لیا کریں. آپ نے تو اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا. اگر میں خود تذکرہ کر رہا ہوں تو پھر نہیں ہوگی نا. جلسے کو بلیک آؤٹ کیا ہے, لیکن اگر میں خود اس کی بات چھیڑ رہا ہوں اور اب آپ پوری بات سن لیں گے تو آپ کو اور یقین آ جائے گا, نہ بھی آئے تو آپ کی مرضی ہے. تو میں خود یہ بات کر رہا ہوں کہ کل جو چونکہ میرا سفر تھا اس لیے میں نے پروگرام میں ریکارڈ کیا تھا, وہ نہیں چل پایا ٹیکنیکل ایک ایشو کی وجہ سے. آپ کہیں گے تو میں اس کو ثبوت فراہم کر دوں گا آپ کو آف دا ریکارڈ, آپ لوگوں کو یقین دلانا. آپ کی بات کا یقین ہے ہمیں. تو اس میں مروت صاحب کا یہ کہنا تھا, مروت صاحب اس کا جواب دیں گے. ہم نے مروت صاحب سے اس میں پوچھا کہ اسلام آباد کا اعلان نہیں کرے گی پی ٹی آئی, مطلب مروت صاحب نے کہا نہیں کرے گی پی ٹی آئی اسلام آباد آنے کا اعلان. تو میں نے مروت صاحب سے پوچھا تھا اگر کر دیا تو آپ نے کہا تھا مروت صاحب, میں نہیں کہہ رہا, آپ نے کہا تھا کہ تو پھر میں پاگل ہوں گا اگر میں نہیں, یہ آپ نے کہا, میں نہیں آپ کو کہہ سکتا گستاخ, آپ نے کہا. مروت صاحب جواب دیں گے اس کا وجہ. تو خیر, تو شفیع صاحب کتنے لاکھ آدمی تھے آپ کہہ رہے ہیں, لاکھوں کا مجمع تھا, کتنا لاکھ آدمی ہوگا اندازاً؟ مطلب گننے سے باہر والی بات تھی, کیونکہ جلسہ گاہ کی جو 7-8 لاکھ لوگ ہوں گے تقریباً. آپ جو فوٹیج دیکھ رہے ہیں وسیم صاحب اس وقت سوشل میڈیا پہ, کیونکہ چینلز اور الیکٹرانک میڈیا نے تو بلیک آؤٹ کیا تھا, میں آپ کو یہ حلفاً کہہ رہا ہوں وسیم صاحب کے 4 گنا زیادہ اس سے باہر لوگ تھے. 4 گنا لوگ اس سے باہر تھے. آدھے لوگ ہمارے پہنچ ہی نہیں پائے کیونکہ روڈز بلاک ہو گئی تھی. رنگ روڈ بلاک ہو گیا تھا, موٹر وے ٹول پلازا کی فوٹیج آپ کے سامنے ہوگی, وہ بلاک ہو گیا تھا. پھر ہزارہ سے ہمارے لوگ نہیں پہنچے, ساؤتھ کے پی کی دور دراز علاقوں سے جنہوں نے آنا تھا وہ نہیں پہنچے. تو یہ جو آپ کے سامنے جو فوٹیج آ رہی ہے اس سے 4 گنا زیادہ لوگ باہر موجود تھے. 27 ستمبر کو ہم اسلام آباد آ رہے ہیں. 27 ستمبر کو اب یہ چیز کچھ دنوں میں یہ بھی ہم آپ کو واضح کر دیں گے.
لانگ مارچ کا اعلان کر دیا گیا ہے. 27 مارچ کو سفر شروع ہوگا پشاور سے اور ہمارا رخ جو ہوگا وہ اسلام آباد کی طرف ہوگا. اور آپ پاکستان بھر میں اپنے کارکنان کو یہ کال دے رہے ہیں کہ 27 کو اسلام آباد کا رخ کریں یا پشاور سے ایک مرکزی جلسہ چلے گا وہی پہنچے گا, کیا ہوگا؟ دیکھیں بالکل تمام لوگوں کو, تمام عہدیداران کو, تمام ہمارے ٹکٹ ہولڈرز کے دیگر صوبوں کو, اور وہ بھی اسلام آباد کی طرف موو کریں گے اور ہم پشاور کی طرف سے اسلام آباد کی طرف جائیں گے. اور یعنی پورے پاکستان سے جو کارکنان ہے پی ٹی آئی کے ان کو بھی ایک کال ہے رائٹ کہ وہ جی بالکل خالی عہدیداران کو ہے؟ ایچ اینڈ ایوری ون جو ڈی چوک کے نعرے لگاتے تھے. جنید اکبر خان صاحب نے بڑی اچھی بات آج کی ہے. دیکھیں جب بھی اس قسم کا موقع آتا ہے, وسیم بادامی صاحب میں آپ کو اپنا موبائل دکھا سکتا ہوں, ہمیں دن میں کوئی 2000-3000 میسیجز آتے ہیں اور 2000-3000 میسیجز میں لوگ یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ڈی چوک اور اسلام آباد. افریدی صاحب نے اناؤنس کر دیا ہے تحریک انصاف اپنی تیاریاں شروع کر دے گی. 27 ستمبر میری سالگرہ کا دن بھی ہے اور انشاءاللہ ہم اسلام آباد کی مارچ کی طرف روانہ ہو جائیں گے. میں ابھی 26 ستمبر کا الارم لگا رہا ہوں رات 12 بجے کا تاکہ آپ کو میں وش کروں گا 27 ستمبر کو برتھ ڈے انشاءاللہ. تو اب میری جو ڈاکومنٹ میں ہے وہ ڈیٹ چینج ہے. اب یہ ایسا نہ ہو کہ اس سے ایشو سوشل میڈیا بنا لیں. یہ آپ نے تاریخ کیوں چینج کروائی ہے؟ ڈیٹ آف برتھ ہے وہ چینج ہے. اس کی وجہ یہ میری والد صاحب نے کی ہے. اب مجھے تو اس کا آئیڈیا نہیں ہے, اللہ ان کا وہ جہاں چھکے. سال بھی تبدیل ہوا ہوا ہے, آپ کی عمر تو ہم کھولیں نا دنیا کے سامنے آج. جی سال بھی تبدیل ہے. تو آپ شناختی کارڈ میں بڑے ہیں یا اصل عمر میں کیا ہے؟ شناختی کارڈ میں بڑے ہیں اور چھوٹے ہیں؟ نہیں, میں شناختی کارڈ میں 6 مہینے مطلب چھوٹا ہوں. اچھا, یہ میں نے کہا یہ بھی ریکارڈ پہ آئی جائے تھی. اچھی. اور ویسے سہیل صاحب نے انڈیا تو دیا ہے کیا پٹیالہ آ رہے ہیں؟ کیونکہ جب تقریر کے دوران لوگ نعرے لگا رہے تھے ڈی چوک تو انہوں نے لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ ڈی چوک یا اڈیالہ. So we have a reason to believe کہ آپ لوگ اڈیالہ آ رہے ہیں. دیکھیں یہ 2-3 دنوں میں اس تمام تر چیزوں کو واضح کر دیا جائے گا. تمام تر چیزیں ہم اپنے کارکنان اور عوام کے سامنے رکھ لیں گے. پلان کیا ہے, کس نے کس جگہ سے لیڈ کرنا ہے, یہ تمام ہوم ورک ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں اور ہم اس بار ایک جامع پلان کے ساتھ آ رہے ہیں. اور یہ رہائی کی تحریک آج سے شروع ہو گئی ہے اور یہ عمران خان صاحب کی رہائی تک یہ تحریک چلے گی. یہ میں آپ سے پھر آگے اگلے راؤنڈ میں پوچھوں گا شفیع صاحب کے. پھر آپ مثال کے طور پہ آ گئے تو پھر آ کے کیا کریں گے, نہ آنے دیا تو کیا کریں گے. پوچھتا ہوں آپ سے بھی. دانیال صاحب انہوں نے بتا دیا کہ کتنے آدمی تھے, انہوں نے بتا دیا کہ 27 کو وہ کیا کریں گے. آپ بتا دیں 27 کو آپ کیا کریں گے. آواز بتانے صاحب کی بند ہو گیا نا. اچھا, اب آواز بند ہو گئی. اب شفیع جان صاحب نے کہنا ہے کہ ان کو آواز جان بوجھ کی ایکٹنگ کرنے, حالانکہ آواز آ رہی. چلو ابھی دانیال صاحب کو ذرا کنیکشن کریں تو پھر ہم کہتے ہیں. میں اس دوران ذرا شیر افضل مروت صاحب سے پوچھوں گے زیادہ. تو مروت صاحب آپ کو تو یقین تھا کہ وہ اسلام آباد آنے کا اعلان نہیں کریں گے, وہ کر دیا. آپ حیران ہوئے یا پریشان ہوئے؟ نہیں بادامی صاحب, آپ تو ایک مبصر, ایک تجزیہ کار کے طور پہ پی ٹی آئی کو سمجھتے ہیں. میں تو پاکستان تحریک انصاف کی جو احتجاجی سیاست ہے اس کے اے ٹو زی رگو پیسے واقف ہیں آپ. ہاں, اب جو یہ آج اعلان ہوا ہے, دیکھیں اعلان 2 سال سے اعلان نہیں ہو رہا تھا. جی ہاں, لیکن وہ پہلی دفعہ سہیل افریدی صاحب کا اعلان نہیں ہے مارچ کا. میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ایک دفعہ پہلے بھی جب 24 نومبر نزدیک تھی اور ان کے وزیر اعلیٰ بننے کی باتیں چل رہی تھی لیکن بنے نہیں تھے, تو اسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت انہوں نے ایک جلسے میں جب وزیر اعلیٰ علی امین خان تھے اعلان کر دیا تھا کہ میں 24 نومبر 2025 کو اسلام آباد پہنچوں گا. اچھا, لیکن بطور وزیر اعلیٰ لیکن ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو کا اعلان کر رہا ہے, یہ تو پہلی مرتبہ ہوا ہے نا. سہیل افریدی صاحب نے فرسٹ ٹائم اعلان کیا ایز اے چیف سہیل افریدی صاحب کی بات کر رہا ہوں ایز چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس. آپ کو شاید علم نہیں ہے, یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ 24 نومبر کو لانگ مارچ ہوگا 2025 کو, اور یہ اسی تناظر میں علی امین خان اٹھائے گئے اور سہیل افریدی صاحب کو لایا گیا, لیکن پھر وہ لانگ مارچ نہیں ہوا. آج جو جلسہ ہوا ہے, آپ کہہ رہے ہیں سہیل افریدی واز سپوزڈ ٹو مارچ آن 24 نومبر, اسی وجہ سے ان کو وزیر اعلیٰ لگایا گیا تھا کہ پھر وزیر اعلیٰ بن جائیں تب تک اور مارچ کریں. جی, اگر کوئی ڈینائی کرتا ہے تو وہ جو اعلان انہوں نے کیا تھا اس کی ویڈیو ہے میرے پاس, نمبر 1. ٹھیک. نمبر 2 بات یہ ہے کہ 24 نومبر 2025 کا مارچ کس نے منسوخ کیا؟
क्यों मनसूख हुआ, फिर ऐलान करने की क्या तुक थी, वजीर आला हटाने की क्या तुक थी, कोई जवाब नहीं है। चल आज तो नंबर कर दो, दिया ना, अब वो कह रहे हैं इश्क इमरान में मरने का वक्त आ गया है। देखें ये मैं आपको अर्ज करूं ना, लेकिन मेरी हमदर्दी तो पीटीआई के साथ है, ये ऐलान होना चाहिए एहतजाज, क्योंकि बाकी तो बिल्कुल क्लियर इनकार है बातचीत से या कोई मफाहमत से, और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं पीटीआई के पास कि वो कोई और से रजू करे, अदालत हर जगह पे ये गए। हल जो है वो पीटीआई के मसाइल का हल एहतजाज में ही मुज़मिर है, और माजी में भी 3 दफा उन्होंने हमें तभी एंगेज किया जब एहतजाज में लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद को पहुंच चुके थे। सही है लेकिन ये जो आज का ऐलान हुआ है, जी जी, इस पे देखना ये है कि आया सिर्फ ऐलान हुआ है या पार्टी जो है इसकी कोई तैयारी भी है, और तैयारी के मद में इनके मकासद क्या है, क्या इत्तेहाद और इत्तेफाक बरकरार रहेगा, क्या अब अवाम मरवा को- साहब इस पे शफी साहब कहेंगे कि पहले मरवा साहब कहते थे ऐलान नहीं होगा, आज ऐलान हो गया तो अब कह रहे हैं तैयारी नहीं होगी। आप तो यही कह रहे थे ना कि ऐलान ही नहीं होगा, बल्कि मेरा ख्याल है आप उस साजिश में मुलविस थे जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम कल नहीं चल सका। उसमें आपने जुमला कहा था, आपने कहा था कि इस्लामाबाद नहीं आएंगे, मैंने कहा अगर ऐलान कर दिया तो इस्लामाबाद का ऐलान नहीं होगा, आपने कहा, मैं कहा कर दिया तो आपने कहा आपने कहा ये मैंने कहा इस्लामाबाद नहीं आएंगे, आपने कहा अगर ये आ गए तो मैंने कहा मैं पागल हूंगा। हाँ ये कहा, देखें आ क्या तब आ गए, तो अब तो ऐलान कर दिया उन्होंने, ऐलान कर दिया ना, आ गए तो नहीं ना, अब आने भी तो देना, नहीं देते है हैं। आपको यकीन नहीं आएंगे मैं आपको अर्ज करता हूं ना जी। ये 27 अक्टूबर पे सितंबर पे ले गए जी। मैंने अक्टूबर का महीना बताया था, 3 दिन का फर्क पड़ा है, ठीक है ना, आपको याद होगा, जी हाँ 3 दिन का फर्क पड़ा है, 27 अक्टूबर। अब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये ऐलान करने से पहले सुहेल अफरीदी साहब ने 1-2 बातें और भी की हैं जिसको शायद आप नजरअंदाज कर गए। उन्होंने 2 मुतालबात पेश किए हैं, 2 मुतालिबात क्या है, एक ये कि इंसाफ से मुकदमात चलाए जाए, दूसरा है कि सबको रसाई दी जाए, उसमें पूरी फहरिस्त बताई कि इनको रसाई दी जाए। अच्छा, अब अगर 27 सितंबर से पहले इस दबाव या प्रेशर या ऐलान या अंडरस्टैंडिंग जो भी नाम दें, इसके नतीजे में कोई मुलाकातें शुरू हो जाती है, ठीक है, या जो है केसेस लगने शुरू हो जाते हैं, ये नहीं है कि कोई गारंटी है कि जी इंसाफ जो है इसमें होगा। इंसाफ वैसे ही आजकल मफकूद है, तो फिर लेकिन जो आप कह रहे हैं है कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया दानियाल साहब ने, तो फिर क्या हो? ठीक है, मैं मरवा साहब मैं पूछता हूँ शफी साहब से, ठीक है, मुझे दानियाल साहब इजाजत, मैं पहले कायरा साहब को जहमत दे दूं ताकि फिर हम आपसे जरा तफसीली बात करें ना, गवर्नमेंट क्या करेगी, फिर शफी साहब से पूछें कि आप लोग क्या करेंगे। पहले जरा कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर चूंकि लेटेस्ट डेवलपमेंट है तो आप प्लीज इस पर तज्जिया दीजिए। पीटीआई कहती है 27 सितंबर को इस्लामाबाद आएंगे, हुकूमत को इन्हें आने देना चाहिए और इनका ये ऐलान जमहूरी है, ठीक है? देखिए ऐलान तो जमहूरी है, लेकिन माजी की तारीख जो है वो पुरअमन एहतजाज की नहीं है, लिहाजा गवर्नमेंट इसी को जवाब बनाएगी। और अगर ये गवर्नमेंट से कोई ऐसे ही पहले बाकायदा कोई मुआहदा करते हैं या लिख के देते हैं पीटीआई वाले कि हम इस्लामाबाद शहर के अंदर नहीं आएंगे बल्कि इस्लामाबाद शहर के सबब में या I9 में या इस तरफ कोई जलसा करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कोई इसमें हर्ज नहीं होगा। लेकिन मरवत साहब बड़े दूर रस नजरों वाले हैं, वो जो बात कह रहे हैं उसमें बहुत जान है, लेकिन जलसा करने में और उनके आने में कोई रुकावट कोई नहीं होनी चाहिए। बट एक बात जी जी, हुकूमत जो कहेगी कि जी माजी का जो वायलेंस का मिजाज है, जी जी, अगर वही आज भी है और वो ये कह रहे हैं कि हम अपने लीडर को छुड़ाने आ रहे हैं, अपने मुतालबात पेश करने नहीं आ रहे खाली, तो फिर गवर्नमेंट ने नेचुरली लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के हवाले से अपना इकदाम उठाने होंगे। सही है। मैं समझता हूं कि पीटीआई को जी जी, अपने सारे एवेन्यू खोल के रखने चाहिए थे। उन्होंने कश्मीर के इलेक्शन को बायकॉट किया, ये इलेक्शन बायकॉट का प्रोसेस खत्म करें, पार्लियामान के अंदर भरपूर अपोजिशन का रोल अदा करें और जहां जहां जिस लेवल पे उनको अपनी बात करने का मौका मिलता है, वो छोटे जलसे हों या बड़े जलसे हों, लाखों की तादाद में हम लाखों कह बहुत देते हैं, हम भी कहते हैं
हम मिलियन मार्च तो हमारे यहाँ आम लफ्ज है ना। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। हमें अंदाजा नहीं है कि मिलियन लोग, हालांकि मिलियन में लोग 10 कितने लाख होते हैं। आदमी होता है एक मिलियन में, और 1 लाख में कितने, 1 लाख कितनी जगह में होते हैं वो ये नजर आता है जब हमें लाख किसी- बंदा होता है तो मैं- नजर आता है मैं- वो। मैं सिर्फ इनको क्लेम नहीं कर रहा, जी, इनको जी, नहीं कह रहा, ठीक, मैं ठीक। अपने आप को भी कह रहा हूँ। मैं मुस्लिम लीग को, हमारे यहाँ ये रिवाज है, सही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी मिलियन मार्च करते जी थे, हाँ, जी। लेकिन एक बड़ी तादाद में कारकुनों का निकल के आना, उनकी हुकूमत है, बड़ा अच्छा है, और उन्होंने एक अपना मुजाहरा किया ताकत का। लेकिन जिस तरह वहां पुरअमन रहे, यही इसी तरह वो अगर इस्लामाबाद में भी या किसी और शहर में भी पुरअमन जलसा करना चाहेंगे, तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ये बहाना जरूर इस्तेमाल करेगी कि ये लॉ एंड ऑर्डर माजी में खराब करते रहे, जी जी लेकिन अगर ये एश्योर कराएंगे तो मेरा नहीं ख्याल। लेकिन अगर फिर वही हुआ हाँ, हाँ। कि जी हमने तैयारियां करके जानी है और हमने बुलडोजर लेके जाने हैं और हमने क्रेनें लेके जानी है, जी 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 और जिस तरह माजी में टीयर गैस शेल्स और बाकी सारा कुछ लेके चलते, अगर वो तैयारियां हुई और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट हुई, फिर गवर्नमेंट नहीं आने देगी। अच्छा, ये तो कह रहा था, मैं ठीक कह रहा हूँ कि अगर कोई ये अज्यूम करे कि आजकल चूंकि नून और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात तो सत्ता पर नहीं है, बल्कि बिलावल साहब तो कह चुके हैं कि इस हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और शफी जान साहब कह चुके हैं कि हम तमाम सियासी जमातों से रब्ता करेंगे इस ज़मीन में 5 अगस्त के बाद, यानी 27 सितंबर के लिए। हमारे पिछले प्रोग्राम में उन्होंने कहा, मौलाना साहब का उन्होंने स्पेसिफाई भी किया, मुझे नहीं मालूम पीपल्स पार्टी को उस फहरिस्त में रखते हैं या नहीं रखते नए हालात के तनाजुर में, लेकिन ये तो सही हम अज्यूम करेंगे ना, अगर करें कि पीपल्स पार्टी को अगर अप्रोच किया भी जाता है तो पीपल्स पार्टी कैसे हो सकता है कि साथ दे इस मामले में पीटीआई का? सही अज्यूम कर रहे हैं हम? लेकिन पहली बात तो ये है कि आपने जमातों से रब्ता करना है, सही, तो क्या सिर्फ अपने कायद की, अपने लीडर की रिहाई के लिए करनी है एहतजाजी तहरीक? उसके लिए ठीक। उसके लिए शायद जमातें साथ ना दें। ठीक। अगर आप ये कहते हैं कि हम एक ऑब्जेक्टिव है हमारे सामने कि इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए, इस मुल्क के अंदर आईनी हुक्मरानी के लिए, या जो इस वक्त ऐसे छिड़े हुए हैं कई किस्म के लायानी से, सही है। उन मुबाहिसों के ऊपर कोई बहस करनी है, हमने कोई आईनी तजावीज देनी है, गवर्नेंस की इम्प्रूवमेंट के ऊपर बातें करनी है, इकोनॉमी की बेहतरी के लिए कोई तजावीज देनी है, तो उसके लिए आप कोऑपरेशन के रंग में अगर जमातों को कहें तो जमातें हो सकता है इकट्ठी होना शुरू हो जाए, ठीक है। क्योंकि इनको तो सारी जमातें दावतें देती रही। हाँ, अगर आप आज अपने एहतजाज में शामिल होने की दावत देंगे तो फिर हर जमात देखेगी कि उनके एहतजाज के साथ उसका क्या लिंक है। ठीक। और कायरा साहब एक मादानी साहब जी, मादानी साहब एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जो शफीजान साहब ने बात की ना कि उन्होंने कहा था कि उन्होंने आपके शो में कहा था कि जी पाँव रखने की जगह नहीं होगी, जी 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 और इन्होंने साबित कर दिया। सिर्फ एक सवाल है मासूमाना सा, वो क्या? वो शफीजान साहब से कि ये बता दें कि जो अच्छी बली इमरान खान स्टेडियम थी, 30,000 उसमें नशिस्तें थी, मैदान था, मजीद 30-40 हजार को एकोमोडेट कर सकता था, उसको छोड़ के दूसरी जगह जो उससे कम छोटी थी, यानी छोटी थी उससे, उसको भी छोड़ के आपने 7.5 कनाल के लगभग जमीन के गिर्द तंबू लगा दिए, और इसके बाद जो है ये वो गेस्ट हाउस ड्रामा होता था उसके साइज की जगह में लोगों को भर दिया, और जनाब आप कहते हैं कि मिलियन लोग आ गए। भाईजान ये मैं पूछ चुका हूं उनसे, उन्होंने खुद कहा कि अभी मैं बाद में तो दोबारा आऊंगा, मैंने उनसे कहा 3 गुना छोटी जगह है उनके अपने मुताबिक, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं ये तो हम पूछेंगे। उन्होंने कहा मेरी तकरार हुई है उस कमेटी से जिसने वेन्यू का इंतखाब किया, मेरी तकरार हुई है कि भाई तुमने क्यों 3 गुना छोटा ग्राउंड चुना है। सोहेल आफरी साहब ने नहीं चुना है ग्राउंड, मंतकी तौर पे बता दें कि ये छोटी जगह क्यों चुनी है। ये वो बता चुके हैं, वो कह रहे हैं कि मैं उस कमेटी से पूछूंगा, और मेरी तकरार हो चुकी है इस बात पे कि भाई क्यों चुनी। उनका भी ये सवाल है कि ये क्यों छोटे जगह। मैं उनसे हाँ ये पूछते ना उनसे। जी सर। सर मैं मरवत साहब की बात में सिर्फ इतना आगे बढ़ाऊंगा जी 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 कि ये कह रहे हैं कि वो 7-8 कनाल का ग्राउंड था, वो 10-12 हजार 15 हजार लोग भी अगर उसमें आते हो, 20,000 भी आते हो, तो उसको जरा उसमें 3 गुना बाहर थे तो वो 60,000 70-80 हजार ही बनता है, फिर भी लाखों नहीं बनता। तो अब मुझे नहीं पता अब उसकी ग्राउंड की कैपेसिटी क्या थी, कितने लोग थे, मैंने तो ऐसे ही जो उनकी बात कही वो जरा भी फिर शफी साहब से पूछते, अगर आप थोड़ी देर कह रहे थे और हमारे जहमत साथ रहे, अगर मेरी एक बात सुनिए, इससे पहले कि दानियाल भाई नाराज हो जाए। एक गुफ्तगू का तरीका होता है, बड़ी तादाद में लोग होते, हम कहते हैं लाखों लोग थे, जी तो ये कोई जरूरी नहीं होता कि लाखों ही हो, लेकिन 70-80 हजार लोग, 50 हजार लोग भी बहुत लोग होते हैं। हाँ, लेकिन शफी साहब का तो ये भी कहना है कि खान साहब के बगैर पेशावर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा हुआ है जब थोड़ी देर पहले मुकम्मल हुआ है। अच्छा, दानियाल साहब से पूछ लूँ मैं, चूंकि वो वैसे ही अब हुकूमत है, डर लगता है मुझे उनसे बहुत ज़्यादा
کہ تو بھائی دانیال صاحب 27 کو انہوں نے کیا کرنا ہے بتا دیا, آپ نے کیا کرنا ہے آپ بتائیں, مجھے اور کائرہ صاحب کو ناراض کیے بغیر بتائیں دانیال صاحب. وسیم بادامی صاحب, تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. سر آپ کو ڈرنا تو پیپلز پارٹی سے چاہیے جن کے آپ شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ڈر کے بیٹھا کریں. اور کائرہ صاحب کو آپ کو ٹائم پہلے دینا چاہیے تھا, آپ نے تیسرے نمبر پہ دیا, شاید آپ کی اس کا پوچھا جائے آپ سے. یہ بھی ایک میں نے چل آج ساری توپوں کا رخ میری طرف ہی ہے, شفیع جان صاحب سے لے کے آپ کا, اللہ خیر کرے. چلیں ٹھیک, وہ ریلیونٹ بحث وہی تھی جہاں ہو رہی تھی, مجھے کوئی اس میں زوم نہیں ہے کہ مجھے سر کائنڈ آف یو فار ٹو انڈرسٹینڈنگ. جی ہاں لیٹسٹ ڈیولپمنٹ تھی. جی جی لیکن وسیم بادامی صاحب, بندے 10,000 تھے, 20,000 تھے یا 50,000 تھے, لاکھوں لاکھوں, فار دیٹ میٹر اس سے ڈبل بھی تھے. سو لاکھوں بھی تھے, واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک, مطلب واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک جس صوبے میں ریپرزینٹس دا ول آف دا پیپل. یار آپ ایک پارلیمانی جماعت کے اور عوامی طاقت پہ واٹ, مجھے ایک بات بتائیں نا, واٹ ول آف دا پیپل کہ جہاں آپ کے لا اینڈ آرڈر کے حالات, جہاں سیکیورٹی کے حالات, جس صوبے کے جو چیزیں ہیں وہ ہر دن اس صوبے کے کیا حالات. دیکھیں آپ, جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اگر لوگوں کی, شفیع جان صاحب ہے اسٹارٹڈ پریڈکٹنگ کب آگے کیا بولیں گے, آگے کیا بولیں گے, ابھی سے بتا رہے ہوں, کہنا ابھی آپ ترجمان بنیں گے, پھر آپ 9 مئی پائیں گے. اگر آپ ان کو غلط ثابت کریں دانیال بھائی پلیز. آپ نے لوگوں کی ترجمانی نہیں, اگر تو آپ نے لوگوں کی ترجمانی کرنی ہے تو آپ پارلیمان میں بیٹھ کے کریں, آپ وہاں لوگوں کی لیے آواز اٹھائیں, آپ آئین کے اوپر بات کریں, آپ بلز کے اوپر بات کریں, آپ فائنینشیل آپ اپنی اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں بات کریں, آپ بتائیں کہ جو بجٹ پاس ہو رہے ہیں وہ غلط ہیں, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کی نمائندگی کریں. ایوان اور میدان دونوں پارلیمانی سیاست کا حصہ ہے نا, آپ لوگ بھی تو کرتے ہیں لانگ مارچ, آپ لوگ بھی تو کرتے ہیں جلسے. اگر تو آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ پھر سر پہ لوگ اپنے بچے باہر چھوڑ کے لوگوں کے بچوں کو کہیں گے کہ سر پہ کفن باندھ کر اسلام آباد کے اوپر حملہ کر دو, یا وفاق کے اوپر حملہ کر دو, یا راول پنڈی کے اوپر حملہ کر دو, تو وہ تو ہونے سے رہا, ٹھیک ہے نا. آپ کیا کریں گے آپ یہ بتائیں نا. تو پھر جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب میں گھر جاتا ہوں تو ٹھاٹے ماتا ہوا سمندر جو ہے اڈیالہ کے باہر ہوتا ہے, وہ میں روز دیکھ کے جاتا ہوں, اور وہ لاکھوں کی سونامی میں روز دیکھتے جاتا ہوں. آپ طنز کر رہے ہیں دانیال بھائی, یہ نو واقعی آ جائے سمندر دیکھ لیں, جہاں 500 فٹ کے اوپر عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں وہ روز کراس کر کے جاتا ہوں, اور ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کے لہروں کے اوپر سے گزر کے جاتا ہوں. دیکھیں جہاں تک اچھا یہ طنز وہ بھی آپ کو مار سکتے ہیں, اور زیادہ معتبر حوالہ دیں گے. خواجہ آصف صاحب نے ٹی وی پر کہا ہے کہ نواز شریف صاحب جب اسپتال میں آئے تھے جس رات, وہاں کوئی بندہ نہیں آیا, لوگ آلو کریلے کھا رہے تھے. یہ خواجہ صاحب نے ٹی وی پہ کہا ہے, پتہ نہیں میں نے ڈش کا نام صحیح بتایا نہیں, بندے کا نام صحیح بتایا. دیکھیں اس کا میں نے تو نہیں سنا, انہوں نے کہا میں آپ نکال کے دکھا دوں گا, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میں موجود تھا, اور میرے ساتھ بہت سے جماعت کے لوگ جن کو نہیں بھی پتا تھا, کہ جن کو خالی شک تھا کہ وہ ادھر آئے ہیں, وہ سب موجود تھے, اور سب باہر بیٹھے تھے. چلو آپ نے نہیں کھائے ہوں گے آلو کریلے, آپ گھر آ گئے ہوں گے, آپ اسپتال پہنچ گئے ہوں گے. اچھا آپ 27 کو کیا کریں گے, ان کو آنے دیں گے نہیں, یہ بتایا نا دانیال بھائی. میرے سامنے میکڈونلڈس سے شاید وہ کھا لیا ہو, لیکن بادامی صاحب دیکھیں, جو میں نے جس طرح پہلے کہا کہ دیکھیں اگر تو اسلام آباد آتے ہیں, اپنی کال دینا ان کا بالکل سیاسی حق بھی ہے, اور اپنا جو طریقہ کار ہے اس کو بھی کرنا ان کا حق ہے. لیکن اسلام آباد میں ایک رول ہے, لا ہے, جو میں نے پارلیمان میں پیش کیا تھا, اس کا نام تھا پیسفل اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2024-25. ٹھیک ہے, وہ آپ کو ریسٹرکٹ کرتا ہے کہ آپ جو ہے ہر جگہ کھڑے ہو کر آپ ڈیمونسٹریشنز نہیں کر سکتے. اچھا, آپ ہر جگہ کھڑے ہو کے جلسے اور جلوس نہیں کر سکتے, آپ ریلیز کی شکل میں وفاق کو ہاسٹیج نہیں بنا سکتے. اس کے ایک ٹی او آرز طے ہو گئے تھے, وہ ٹی او آرز ان کی جماعت کے بھی لوگ تھے, ہماری کی بھی تھی, اور پیپلز پارٹی کے بھی تھے. وہ ٹی او آرز یہ ہوئے کہ آپ نے ایک جگہ مختص کر دی, اور آپ نے کہا کہ وہ جگہ جو ہے جو پریڈ گراؤنڈ, اس میں اگر آپ نے اپنا احتجاج کرنا ہے, کیونکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں ہوگا, آپ آمد و رفت کو لوگوں کو مسئلہ نہیں بناؤ, تو آپ اس میں کریں. اور تو اگر یہ اس پرسکرائب جگہ پر آ گئے تو پھر آپ آنے دیں گے نا, آپ ان کو, اور اگر پیسفلی ڈسپرس ہو گئے تو بالکل یہ اپنی گارنٹیز دیں گے, اپنے پری ریکوزٹ پورے کریں گے, تو وائی ناٹ. بٹ یہ بتائیں دانیال بھائی, یہ کوئی جمہوری رویہ ہے کہ ہمارے بھائی افنان بھائی, اب وہ اس وقت ہے نہیں, اس لیے مجھے ان کی غیر موجودگی میں سر بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن میں ریسپیکٹفلی پوچھ رہا ہوں
کہ وہ ٹی وی بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ آؤ بھگت کریں گے پی ٹی آئی کی ویسے ہی جیسے پہلے کی تھی، یعنی کہ وہ یہی کہنا ہے کہ ڈنڈے ماریں گے بلکہ گولیاں ماریں گے. یہ ایک جمہوری رویہ اس طرح جواب دینا کہ آؤ بھگت کریں گے جی پی ٹی آئی. ہم تو بدامی صاحب ہم تو ڈنڈے مارنے والوں میں سے ہیں ہی نہیں. ہم تو ان کو گولیاں کو نہیں کہ بھائی نہیں بدامی صاحب ہم نے تھوڑی ماری ہیں. آپ جب لا اینڈ آرڈر اپنے سچویشن کے اوپر اپنے ہاتھ میں لیتے ہو، آپ رینجرز کے اوپر گاڑیاں چڑھاتے ہو، آپ لوگوں کے بچوں کو کہتے ہو سر پہ کفن باندھ کر آپ وفاق پہ حملہ کر دو، تو مجھے بتائیں کہ وہاں کے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں جن کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ وہاں کے لوگوں کو تحفظ دیں، وہاں لاکھوں کروڑوں لوگ جو رہتے ہیں ان کو تحفظ دیں، ان کے گھروں میں گھس کے کوئی حملے نہ کرے جس طرح لوگ گھس رہے تھے. تو مجھے بتائیں کہ واٹ ادر آپشنز ور دے لیفٹ ود. آپ کوئی آپشن چھوڑتے ہیں تو پھر آپ سرکار چلیں آپ کا رسپانس آ گیا. ٹھیک ہے اب میں ذرا بیٹھ کر ان کے ساتھ ٹھیک ہے اب میں ذرا شفیع صاحب سے شفیع صاحب یہ تو بتا دیں پلیز کہ آپ کا پلان کیا ہے. کیا بڈیالہ یا جہاں بھی اسلام آباد میں آپ کہنا 2-3 دن میں بتا دیں کہ آپ آ گئے پھر آپ وہاں اپنا احتجاج ریکارڈ کرا کے پیسفلی ڈسپرس ہو جائیں گے یا بیٹھے رہیں گے وہاں مطالبات کی منظوری تک؟ پہلے تو یہ بتا دیں. وسیم صاحب پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس بار لاجسٹک کے ساتھ آئیں گے، یعنی ہم تمام تر تیاری کے ساتھ آئیں گے. ہم اپنے ساتھ واش رومز لے کے آئیں گے، ہم اپنے ساتھ تمبو لے کے آئیں گے، ٹینٹس لے کے آئیں گے، ہم پورا سامان لے کے اپنے ساتھ آئیں گے. دوسری بات یعنی مروت کھانا صاحب کی پینا تھوڑی سی یہ وہ سارا تعریف. کچھ اچھا جی وہ انشاءاللہ وہ تحریک انصاف کے لیے ایشو نہیں ہے. ہم 3 دن 4 دن سڑکوں پہ رہ کے ہم سروائیو کر سکتے ہیں، اور ایس ایف میں ہماری ٹریننگ ہی ایسی ہوئی ہے. میں ذرا مروت صاحب کی تاریخ تھوڑی ٹھیک کر لوں. مروت صاحب نے ابھی کہا کہ افریدی صاحب کو اس لیے لایا گیا تھا کہ 26 نومبر کو لانگ مارچ کرنا تھا، جو کہ افریدی صاحب نے نہیں کیا. جی ہاں لیکن ایسی کوئی بات ڈیسائیڈ نہیں ہوئی تھی. افریدی صاحب نے جو اوتھ لیا تھا 15 اکتوبر کو، اور جس اسپیچ کی یہ بات کر رہے ہیں، یہ اسپیچ وہ اس ٹائم ایک ایم پی اے تھے، یہ اس ٹائم کی اسپیچ کی یہ بات کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کو 26 نومبر کے لانگ مارچ کے لیے لایا گیا تھا اور انہوں نے لانگ مارچ نہیں کیا، اگر ایک سیکنڈ کے لیے ہم مروت صاحب کی بات مان بھی لیتے ہیں، تو 2 دسمبر کو تو عظما خان کی ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے، پھر اس کے بعد 2 دفعہ سلمان صفدر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. ایسی کوئی بات اس میں ڈسکس نہیں ہوئی. اور جس گراؤنڈ کی یہ بات کر رہی ہیں، میں مروت صاحب وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس ویڈیو ہے اس کی، پبلکلی کہا تو انہوں نے، مجھے بھی فرینکلی یاد نہیں آ رہا لیکن وہ کہہ رہے ویڈیو ہے. نہیں دیکھیں، وہ جس اسپیچ کی یہ بات کر رہے ہیں، یہ میرے خیال میں وہ اسپیچ جو تھی 8 فروری 2025 کی ہے جتنا مجھے یاد ہے. اچھا اور یہ جو جلسہ تھا آئی تھنک سوابی میں تھا. ذرا مجھے ویڈیو بھیجیے گا مروت صاحب تاکہ میں ٹھیک ہے نا. جی میں ڈیٹس میں شاید غلط ہو جاؤں یا مقام میں غلط ہو جاؤں، لیکن وہ جو اسپیچ تھی ان کی ایم پی اے شفٹ کی ٹائم کی تھی. اب دوسری بات یہ ہے کہ مروت صاحب کو شاید پشاور کا اتنا علم نہ ہو کیونکہ وہ اسلام آباد رہتے ہیں. یہ جو جلسہ ہوا ہے وہ بھی کرکٹ گراؤنڈ میں ہوا ہے. یہ جو گراؤنڈ تھا یہ بالکل موٹر وے کے ٹول پلازا کے ساتھ ہے. یہ 7 کنال یا 8 کنال کی جگہ نہیں ہے. 7 کنال 8 وہ آپ فوٹیج دیکھ لیں، پراپر ایک پورا کرکٹ گراؤنڈ ہے. لیکن جو گراؤنڈ شروع میں ہم نے سلیکٹ کیا تھا یہ وہ گراؤنڈ نہیں ہے جو موٹر وے کے ٹول پلازا کے لیفٹ سائڈ پہ تھا. یہ موٹر وے ٹول پلازا کے رائٹ سائڈ پہ تھا، جس پہ کمیٹی سے میری بات بھی ہوئی ہے کہ جی آپ نے اگر چینج کیا ہے تو آپ کو چینج نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ میں نے شروع میں کہا کہ 4 گنا زیادہ لوگ اس سے باہر جلسہ گاہ میں تھے. کمیٹی میں کون ہے اس کمیٹی میں جو ہم سے ناراض ہو کے گئے ہیں، جنہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، ہمارے ورکروں نے ہمارے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ نے اس جگہ پہ جلسہ کیوں کیا ہے. کمیٹی میں کون ہے ویسے شفیع بھائی؟ کمیٹی میں کون تھے میں یہ پوچھ رہا ہوں. جی کمیٹی میں تو مختلف لوگ تھے، مختلف ایم پی ایس تھے، منسٹر صاحبان بھی تھے اور مختلف لوگوں کو مشتمل تھے. کمیٹی کا سربراہ کون ہے؟ نہیں سربراہ اس میں کوئی نہیں تھا. دیکھیں کمیٹی بنائی گئی تھی جس کا میں بھی حصہ تھا، اور ہم نے جو گراؤنڈ سلیکٹ کیا تھا وہ موٹر وے کے لیفٹ سائڈ پہ. تو اس کمیٹی نے اکثریت سے فیصلہ کیا ہوگا نا، آپ اقلیت میں ہوں گے، کمیٹی کا اکثریتی فیصلہ ہوگا کہ یہاں رکھا جائے جلسہ. نہیں کمیٹی کے اکثریت فیصلہ یہی تھا کہ ہم نے جو گراؤنڈ ہم نے سلیکٹ کیا تھا جو اس سے 3 گنا بڑا تھا، جو ہم آرام سے بھر سکتے تھے، وہ کمیٹی کا فیصلہ تھا. جب کمیٹی کا کوئی سربراہ بھی نہیں ہے جو ڈیسیژن کو رول کر سکے اور کمیٹی کی اکثریت کا فیصلہ بھی اس کے مخالف تھا، تو اقلیت کا فیصلہ کیسے پریویل کر گیا؟ اب کمیٹی جو تھی وہ افریدی صاحب نے خود بنائی تھی، اور ہم نے وہ گراؤنڈ جو تھا جو سلیکٹ کر کے افریدی صاحب کو بتا دیا تھا. اور انیشنلی جو سٹیج پہ آپ کمیٹی ممبران کے نام بتانا چاہیں گے یا صیغہ راز میں رکھے جائیں وہ نام فی الحال؟ بس میں اس کمیٹی کا حصہ تھا، باقی بھی منسٹر صاحبان ہی تھے ہمارے ساتھ. اچھا باقی صیغہ راز میں اور کچھ ایم پی ایس بھی تھے ہمارے. جان صاحب ابھی آپ نے
पहले राउंड में ये कहा कि इस कमेटी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, वो उस कमेटी का फैसला था, मैं उनसे पूछूंगा। अभी आप कह रहे हैं मैं उस कमेटी का मेंबर था। मरवत साहब, शायद उस टाइम आप ये भी आप लोगों को शुरू में ऑनलाइन कहा। नहीं थे और आपने मेरी कंप्लीट गुफ्तगू नहीं सुनी। मैंने उनसे इस बात पे तकरार हुआ है कि जब कमेटी ने वो ग्राउंड सेलेक्ट किया था तो इसको चेंज किसने किया। तकरार इस बात पे हुई है। अच्छा, और आप कह रहे हैं कि आपने जो कहा हम वॉशरूम्स भी साथ लेके आएंगे, सारे लॉजिस्टिक्स, तो इसका मतलब यही कह रहे हैं कि अब हम आएंगे तो हम बैठने के लिए आएंगे, जाने के लिए नहीं आएंगे, यही कह रहे हैं ना शफी साहब आप? देखिए पहली बात यह है कि अब मरवत साहब बड़े रिस्पेक्टेड हैं। अगर सोहेल अफरीदी साहब की सरबराही में इमरान खान साहब रिहा भी हो जाएं तो मरवत साहब कहेंगे ये इमरान खान साहब नहीं है। ओह अच्छा, ये वो अब कहेंगे ये कायरा कभी साहब है जो बत्ती रिहा उस- हो गए। ठीक, अच्छा, हाँ, लेकिन ये आप मुझे ट्रक की बताएं ना, आपसे सवाल तो मैं पूछ रहा हूँ वसीम ये बदामी। कहेंगे वसीम बदामी है जो रिहा हो गया है। यार आप जरूर चाहते हैं कि मेरे नाम से ऐसी बात मंसूब है, मैं कायरा साहब पे डाल रहा हूँ, आप बताइए। अच्छा, लेकिन मैं सवाल तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ ना शफी भाई, आप बताएं मरवत साहब को, क्या आप यही कह रहे हैं कि हम जाने के लिए नहीं आएंगे, बैठने के लिए आएंगे, ऐसे ही है? जी बिल्कुल, हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे। देखिए हम 24 नवंबर को आए थे तो हमारे पास कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं थी। हम अगर 4 अक्टूबर को आए थे तो हमारे पास कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं थी। इस बार हम तकरीबन अपने लॉजिस्टिक्स तैयार करके एंड और दिस हम तैयारी अपने इंक्लूड्स वर्कर्स को भी- रियासती मशीनरी एज वेल, यानी कि पुलिस, यानी नहीं, कि रियासती मशीनरी कोई नहीं अच्छा। होगी। हाई कोर्ट का एक फैसला मौजूद है और उस हाई कोर्ट के फैसले में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि आप अपने सियासत के लिए किसी सरकारी मशीनरी और सरकारी ग्राउंड्स का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते। कंटेनर्स हटाने तो के सरकारी- लिए कोई आप सामान लेकर आएंगे अगर दानियाल साहब ने कंटेनर्स लगाए तो? देखिए कंटेनर क्यों लगाएंगे, ये तो खंदकी भी खोदते हैं, कंटेनर्स भी लगाते हैं, गोली भी उसके लिए मारते आप कुछ हैं, लाएंगे ऐसा गिरफ्तारियां इसको भी हटाने के करते लिए? हैं। देखिए हम पूरा एक प्लान देंगे। साना लेट्स सपोज ए गिरफ्तार हुआ तो बी लीड करेगा, बी गिरफ्तार हुआ तो सी लीड करेगा, सी अगर मारा गया तो डी लीड करेगा। हम पूरे तैयारी के साथ आए हैं। हाँ ओके, तमाम ठीक। मैं क्विक एक कमेंट कायरा साहब से ले लूं, उनको उनकी जहमत तमाम करके हम बदामी इसके साहब बाद- लॉजिस्टिक्स पहले भी एक लेकर आए कमेंट थे। मैंने भी मैं खाली आपको बताऊं, एक ये कमेंट- गोली लॉजिस्टिक में थी, गन थी, नहीं, हम कोई बंदूक थी, लॉजिस्टिक नहीं लेके असला आए था, थे। मरवत आपके साहब पास उस नशे की चीजें मार्च थी, का हिस्सा थे, आपके आप पास उसे जितना confirm कर सकते हैं। दुनिया जहान का आप चौबीस ड्रग्स की बात खुदा करें का खौफ वो करें, था, जो और आपके पास नवंबर क्रेन्स और हर वो चीज 2024 थी में जो रियासत को डिस्टर्ब कर सकती मेरी थी। गुजारिश सुने। ये अभी आपने बात की कि रेंजर पे गाड़ी चढ़ाई, तो आपने रेंजर को मारने की दावेदारी पीटीआई पर तो की ही नहीं है। वो तो डॉक्टर नजीर अब्बासी साहब के बेटे पर की है। वो उस एफआईआर में दावा तो उस लड़के के खिलाफ है जिसके पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। 24 नवंबर 26 नवंबर को पीटीआई के साथ जो हुआ वो जुल्म और बर्बरियत थी। कोई हमने मतलब है ना, मैं खुद उस पीटीआई के जुलूस का हिस्सा था। और 27 और सितंबर हम- को भी अगर शेल चला तो आप इसकी ऐसी मजम्मत करेंगे मरवत साहब? मैं हमेशा करूंगा। शेल क्या इनकी रास्ते में कोई रुकावट डालेंगे पीटीआई की रास्ते में, मैं मजम्मत ठीक, करूंगा। अच्छा दो मुझे बातें, जरा क्विकली एक- कायरा साहब से लास्ट एक- कमेंट ले लेने दे, फिर मैं आता हूँ एक- क्विकली बस। एक इकरार करना चाहता हूँ, वो ये है शफी जान साहब, काश आपने इमरान खान स्टेडियम रखा होता। आपकी ये बात दुरुस्त है कि आज मेरे तवक्को के से ज्यादा लोग जो हैं बाहर खड़े थे। आपने अच्छा वाला साहब, जलसा मैंने खराब शुरू किया। में कहा जो स्टेडियम के नंबर रास्ते हैं एक, वो अरे आपको मुझे पता और है, वो नंबर चौक हो दो जाते बात, हैं। अगर बिलफर्ज आप लोगों ने आना है 27 सितंबर को, जिसका मुझे इम्कान ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी 4 दिन पहले तो आपकी वजीर आला साहब ने खुफिया मीटिंग की है मिनिस्टर इंटीरियर के साथ, जो लाज़िमन इन्हीं मामलात पे हुई होगी। अगर आना भी है तो जो चीजें आपने बताई, बाकी कोई चीज लाए या ना लाए, बाथरूम जरूर लाए क्योंकि उसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अरे आप अच्छा जी कायरा साहब, ये जो आपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब का प्लान सुना है, ये आपको देख के गड़बड़ लग रही है जरा? बदानी साहब, पहली गुजारिश तो ये है कि जब अली अमीन साहब को हटाया गया तो जी, उनसे जी। इल्जाम भी यही था कि वो खान साहब की रिहाई के लिए जो प्रेशर बिल्ड करना मकसूद था वो नहीं कर सके, और जितनी तैयारी के साथ आके उन्होंने इस्लामाबाद चौक करना था वो नहीं कर सके। ठीक। और अब नौजवान जो नौजवानों को मोबिलाइज कर सकता है, वो नौजवान वजीर आला आके यूथ को मोबिलाइज करेगा अपने जी हाँ। जवान जज्बों के साथ, खान जी साहब के रिहाई के लिए निकलेगा। तो ये बात तो दुरुस्त है कि उसी एजेंडे के तहत वो आए थे। अब वो कितने कामयाब हुए ये आप और बाकी दोस्त बता सकते हैं। जहां तक साहब मैंने पहले अर्ज किया कि पीटीआई के जुलूसों में माजी में जब आए थे तो बुलडोजर भी थे, कंटेनर हटाने के लिए क्रेनें भी थी, वो कह रहे हैं अब नहीं लाएंगे, अब हम हाईकोर्ट के हुक्म की पासदारी करेंगे। वो सारा प्राइवेट कुछ लेके आएंगे। था तो हाई कोर्ट का फैसला आया।
وہ سارا کچھ تھا تو ہائی کورٹ نے کہا کہ نہ کریں، بلکہ بہت سارے پروگرامز کے اندر ان کے اپنے ایم پی ایز نے یا ان کے اپنے ایم این ایز نے یہ بات کلیم کی کہ ہمارے جو سرکاری مشینری تھی مختلف شہروں کی، بلدیہ کی، وہ اسلام آباد پولیس نے تھانوں میں کھڑی کی ہوئی ہے، ہمارے لیے کے پی میں مسئلہ بنا ہوا ہے۔ لیکن آج بھی اگر پیسفل ہو تو بالکل گورنمنٹ کو یقین دہانی کرانی چاہیے، پیسفل پروٹیسٹ کرنا چاہیے، اور اگر آپ سڑکیں بند کر کے آپ کہیں کہ ہم پبلک آرڈر ڈسٹرب کریں گے تو پبلک آرڈر کو ڈسٹرب نہ کرنے دینے کا اعلان تو گورنمنٹ بار بار کرتی ہے، اور میرا خیال ہے یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری بھی ہے۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو سر، قاہر صاحب تھینک یو۔ دانیال صاحب فائنل بتا دیں، یہ آپ کو شفیع صاحب کے اعلان سے زیادہ ٹینشن ہے یا محسن نقوی صاحب کے بیان سے زیادہ ٹینشن ہے؟ دیکھیں جی، دونوں کے بیان سے ٹینشن نہیں اچھا، ہے۔ کسی سے نہیں ہے؟ محسن صاحب کا جو بیان ہے، نہیں، دونوں سے نہیں ہے۔ اچھا اچھا، محسن صاحب کا بیان جو ہے وہ اپنے پہرائے میں ہے، اور جو گورننس کی بات کرتا ہے، چیزوں کو ٹھیک کرنے کی بات کرتا ہے، سیلف ایولیوشن کی بات کرتا ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتا ہے، ڈیلیگیشن ڈیولوشن آف پاور کی بات کرتا ہے، لوکل باڈیز کو ٹچ کرتا ہے، اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے این ایف سی کی ڈویژن، وفاق کے پاس پیسہ، اور صوبوں میں لوکل باڈیز کا سٹرانگ جو نظام ہے اس کو لانے کی بات کرتا ہے۔ تو اس سے تو اتنی گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس میں ڈیلیبریشنز کی ضرورت ہے، بحث و مباحثے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر بات کر کے چیزوں کے اوپر ڈیلیبریٹ کیا جائے گا، اور ایونچولی کوئی خاکہ لایا جائے گا جو بہتر چیزوں کو بہتر کر کے چیزوں کو سامنے لے کر آئے۔ جہاں تک شفیع جان صاحب کی بات ہے، دیکھیں میں نے جس طرح کہا، پہلے بھی میں نے کہا کہ دیکھیں ہمیں وی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ، اینڈ ہم چاہتے ہیں، اور ہم بار بار یہی چاہتے ہیں کہ ٹمپریچر جو ہے وہ نیچے آئے۔ ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ گورننس کا نظام جو ہے وہ بہتر ہو، وہ کے پی کے ہو یا کوئی اور صوبہ ہو، اور بیٹھ کر چیزوں کو حل کریں۔ اگر شفیع جان صاحب کی جماعت ابھی تک اس چیز کو سمجھ نہیں سکی کہ اگر یہ اس کو لگتا ہے کہ آپ 9 مئی کر کے مجسموں کو جلا کے شہداؤں کو برا بھلا کہہ کر آپ کیا نام ہے اپنی عمران خان کی بہن کے تھرو مارکہ حق اور اس کو ایک ڈرامہ کہلوا کر یا اور اس طرح کی باتیں کر کے، تو آپ لوگوں کو انسٹیگیٹ کر کے باہر نکال کر کیا نام ہے وفاق کے اوپر حملہ کر کے آپ اپنی ڈیمانڈز منوا سکتے ہیں، تو یو رانگ، دیٹ از ناٹ دا وے فارورڈ۔ اگر تو آپ صرف آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے طاقت کا جو اپنے مسل ہیں وہ دکھانا چاہتے ہیں، اور آپ حکومت سے لڑنا چاہتے ہیں، تو آپ 100 دفعہ لائیں۔ شفیع بھائی آخری 1 منٹ رہ گیا، بتا دیں پلیز، میں نے بریک کے بعد انٹرنیشنل جو مولانا صاحب کی پارٹی ساتھ ہوگی آپ کے، شفیع بھائی یہ بتا دیں ہم سب کو نظر آیا۔ آگے اگر آپ حل کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو بیٹھ کر مفاہمت کریں۔ ٹھیک ہے شفیع بھائی، لاسٹ منٹ پلیز، بس بریک لینا ہے۔ مولانا صاحب کی پارٹی، مولانا صاحب کے ساتھ بڑے پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمام تر چیزیں ریٹن فارم میں ہوں، اور وہ بھی یہ چاہتے ہیں۔ مولانا صاحب کے علاوہ باقی لوگ بھی آپ کو اس لائنز میں نظر آئیں گے، اور ہم عوامی پریشر سے ہی اپنے مطالبات منوائیں گے۔ ہم پرامن طریقے سے وہاں پہ آئیں گے۔ اگر کوئی بھی حکومت ہم پہ شیل مارے گا، گولی مارے گی، ہم اس کے لیے احتجاج بھی کریں گے، اس کی مذمت بھی کریں گے، لیکن ہم پرامن طریقے سے اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے اسلام آباد آئیں گے، اور لاجسٹک سپورٹ کے ساتھ ہم آ رہے ہیں۔ رائٹ سر، تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ دیکھتے ہیں بھی کیا ہوتا ہے۔ شفیع جان صاحب، دانیال صاحب، مروت صاحب، قاہرہ صاحب، سب کا بہت شکریہ۔ بریک کے بعد ہم ذرا کوئکلی ایک انٹرنیشنل اسپیکٹ پہ بات کرتے ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں عالمی منظر نامے سے تازہ ترین یہ ہے کہ اب آج کل ذرا جنگ سے زیادہ امن کا ماحول لگ رہا ہے بظاہر، اور خبریں آ رہی ہیں کہ جناب ایران اور عمان کے درمیان آبِ ہرمز کے حوالے سے ایک معاہدہ طے پا جانے کا امکان ہے، چونکہ ایران کے علاوہ دوسرا ملک ہے جس کی ٹیریٹری میں یہ آبی گزر کا آبِ ہرمز گزرتی ہے، جس پر یہ بھی سارا پھڈا پڑا ہوا ہے، وہ دوسرا ملک عمان ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ بٹ ڈیل بہت قریب ہے، اور عالمی میڈیا بھی کہہ رہا ہے، الجزیرہ نے کہا ہے کہ جناب وہ اناؤنسمنٹ ہو سکتا ہے کسی بھی وقت۔ اسی دوران عراق میں بہت بڑا اجتماع سالانہ جو ہوتا ہے اربعین کا، وہ عباس عراقچی صاحب وہاں پر بھی گئے تھے۔ عراق میں ہی موجود ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ حسن رضا نقوی صاحب، جنہوں نے ایران سے سفر کیا عراق کا، تاکہ ذرا ہمیں وہاں سے بھی وہاں کے ماحول کا بھی اندازہ کر سکیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی ملک ایران کے علاوہ جہاں پر خامنہئی صاحب کا جسد خاکی لے کے جایا گیا وہ عراق تھا۔ تو ذرا پورے تناظر میں حسن سے بات کرتے ہیں۔ حسن تو بتائیے گا، عباس عراقچی صاحب بھی وہاں پر آئے تھے، بہت بڑا ہم نے اجتماع دیکھا، وہ ان کا دورہ ایک آفیشیل دورہ تھا یا ان آفیشیل وہ تقریب میں شرکت کے لیے گئے تھے اربعین کی، یا کوئی ملاقات کے لیے گئے تھے؟
اور ایران سے عراق میں آپ کو کیا سینس ملا ہے یہ بتائیں, آپ چکے وہاں ہیں, اور کیا ایران میں بھی یہی سوچا کہ کسی معاہدے کے قریب ہے آپ نے ہرمز سے متعلق؟ دیکھیں عباس عراقچی صاحب کا جو دورہ ہے وہ بنیادی طور پہ انافیشیل دورہ تھا, خصوصاً 40 چیلم امام حسین کے سلسلہ میں, اور اس کا انہوں نے ذکر بھی کیا کہ جب وہ نجف کے اندر موجود تھے اور نماز کے بعد جب وہ باہر نکلے تو میڈیا کے پاس لوگ ان کے پاس آئے تو انہوں نے ان سے پوچھا, تو عباس عراقچی صاحب نے واضح کہا کہ ہم یہاں پہ سالانہ آتے ہیں. سالانہ سے مراد یہ کہ 40 کے اس موقع کے اوپر آتے ہیں اور اپنے آپ کو در حقیقت ریچارج کرتے ہیں, اپنی بیٹری کو چارج کرتے ہیں, اور یہاں سے ایک نئے کی کوئی سیاسی ملاقات جو ہے وہ نہیں ہوئی اس کے اندر اس دورے میں. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عراق جو ہے مجموعی طور پہ مزمتی محاذ کا ایک بازو سمجھا جاتا ہے, اور عراق کے اندر جو رہبر شہید کا جنازہ تھا اس کا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی تعداد میں آپ دیکھیں کہ 3 ملین کے قریب لوگ جو ہیں وہ صرف نجف میں تھے, 8 ملین کے قریب جو ہے لوگ کربلا کے اندر موجود تھے, اور خصوصاً اس سارے راستے کے اوپر جو ہے وہ ایک بڑی تعداد میں افراد موجود تھے. اور اشد الشعبی کے جو ٹھکانوں کے اوپر حملہ ہوا تھا یہ 40 سے کچھ دن پہلے, تو ابھی عراق کے اندر ایک یہ بھی بحث جاری ہے کہ اشد الشعبی نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم جوابی طور پہ 40 کے بعد جو ہے وہ کارروائی کریں گے. تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ کیا عراقی حکومت یا اشد الشعبی والے اس حوالے سے کوئی رد عمل دکھاتے ہیں یا نہیں دکھاتے. لیکن میں نے یہاں پہ عراقی حلقوں سے بات کی, صحافیوں سے بات کی, اینکر سے بات کی, تو انہوں نے یہ بتایا کہ کبھی امکان ہے کہ اشد الشعبی والے اس کا رد عمل دکھائیں گے. اور جہاں تک ایران کے عمان کے ساتھ مذاکرات کی بات ہے تو یہ در حقیقت ایران اور عمان کے آپس میں مذاکرات ہیں. اس کو ہم امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا کبھی بھی ربط نہیں دے سکتے کہ اس کا تعلق ان کے ساتھ ہے, نہ ہی یہ آرٹیکل 5 کے تحت یہ مذاکرات ہو رہے ہیں, بلکہ ایران اور عمان کے انٹرنلی جو ایک راستے کو انہوں نے معین کرنا تھا کہ جہاں سے آبنائے ہرمز کے اندر سے شپنگ گزرے گی, اس حوالے سے مذاکرات ہوئے جو کہ تقریباً کامیاب ہو چکے ہیں. ایران کی فارن منسٹری کی طرف سے بھی آج یہ بیان آیا ہے کہ ہم ایک مشترکہ راستے کے اوپر ہم نے اتفاق کیا ہے, لیکن اس کی جزیات ابھی تک نہیں بتائی گئی, لیکن اس کا امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں. اوکے, یعنی یہ اس میں امکان ہے یا نہیں ہے کہ ایران اس پر راضی ہو کہ اگر کوئی کمرشل ویسل آبنائے ہرمز میں ایرانی سائٹ سے نہیں بلکہ عمان کی سائٹ سے گزرتا ہے تو وہ اس کو گزرنے دیا جائے گا, یا وہ معاہدے میں جو لکھا ہے کہ نہیں ایران کے زیر انتظام ہی آبنائے ہرمز سے شپس گزریں گی, معاملہ وہیں رہے گا؟ ابھی جو معاہدہ ابھی عمان کے ساتھ ایران کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے جس کے اوپر دستخط ہوں گے وہ یہ ہوگا کہ ایک مشترکہ طور پہ راستہ ہوگا جو ایران اور عمان دونوں اس کے اوپر متفق ہوں گے, اور وہ کنٹرول جو ہے وہ ایران کا ہوگا. آخری بتا دیں بات کہ آپ کو بطور مجموعی یہ معاملات دوبارہ ایسکیلیشن کی طرف جا رہے ہیں یا شاید کچھ معاملات بہتری کی طرف جاتا لگ رہا ہے؟ بہتر آ رہی ہے چونکہ اس میں کئی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے خلاف ورزیاں موجود ہیں, جس میں خصوصاً جو ان کے منجمد اثاثے موجود تھے کہ وہ انہوں نے لوٹانے تھے. اسی طرح تمام معاہدے کی جو شقیں ہیں جس میں سے آبنائے ہرمز والا معاملہ تھا, لیکن ابھی آبنائے ہرمز والا یہ معاملہ کہ وہاں پہ اگر مشترکہ روٹ ہو بھی جائے تو کیا اس 2 مہینے والے معاہدے کے تحت کہ ایران وہاں سے کمرشل ویسل گزرنے دے گا یا نہیں گزرنے دے گا, اس کے اوپر کسی قسم کی ابھی ایران کی طرف سے کوئی بات یا موقف سامنے نہیں آیا ہے. اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے اوپر جو پابندیاں اٹھائی جانی تھی, آج امریکی وزارت خزانہ نے 3 تقریباً جو کمپنیاں تھیں ایران کی ان کے اوپر سے پابندیاں اٹھائی ہیں, لیکن اگر اگلے مرحلے کے اندر یہ پابندیاں اٹھائی جاتی تو پھر اس صورت مذاکرات کی طرف جایا جا سکتا. لیکن موجودہ صورتحال میں ایران کی طرف سے یہ بڑا واضح موقف ہے کہ ہم مذاکراتی عمل میں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں, صرف پیغامات کا تبادلہ جاری ہے. رائٹ, تھینک یو حسن, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ایران کی بات, عراق میں بھی ہمیں ڈیولپنگ سچویشن سے آگاہ کیا ہے. دیکھتے ہیں معاملہ کس طرف جاتا ہے. زندگی صحت رہی انشاءاللہ. تو کل ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.